السلام علیکم دوستوں ویدک اسٹرالوجی اور واستو شاستر کا تعمیرات کے ساتھ بہت گہرا لنک ہوتا ہے۔ اگر ہم دونوں چیزوں کو ملا کر پڑھیں تو ہم کنڈلی سے بہت سی کارآمد معلومات لے سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں کیا وہ اس کا تعمیرات میں کوئی نقص تو نہیں، یا جس آفس میں آپ کام کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک طرح سے کام وہاں چلتا ہے، یا ہماری کوئی کاروباری جگہ ہے، دکان ہے، نہیں چل رہی، تو اس میں ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ کسی نے شاید ہمارے پہ بندش لگا دی ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی کی نے بندش لگائی ہو، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہاں کا کوئی تعمیرات میں کوئی نقص ہو، وہاں کی جو کوئی ایسی خامی رہ گئی ہو جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آپ کو محسوس ہو رہی ہو۔ تو کسی کی بھی کنڈلی دیکھ کر ہم اس کے رہائشی مکان کو بھی دیکھ کر اس کا نقص معلوم کر سکتے ہیں، یا اگر کسی کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ملتی تو اس کی رہائش کا جو تعمیرات وغیرہ کا میپ دیکھ کر وہاں سے بھی بہت سی معلومات مل جاتی ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس میں کوئی تعمیراتی نقص تو نہیں ہے جو آپ کو نقصان دے رہا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو پریشان تو نہیں کر رہی، کسی شخص کو زمین جائیداد کی حصولی یا مطلب کہ کب اس کو پراپرٹی ملنی ہے، یا وہ شخص اپنا جو گھر مکان پلاٹ وغیرہ کب سیل کرے گا، کب اس پر تعمیرات کی جائے۔ تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا یہ کنڈلی سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا گھر پہلے سے تعمیر شدہ ہے تو اس کو ہم دیکھ کر یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی واستو شاستر کے حساب سے کوئی نقص تو نہیں بنا، کوئی نیگیٹیوٹی تو نہیں آپ کو پریشان کرے گی۔ تو کوئی بھی گھر خریدنے سے پہلے آپ کو واستو شاستر کے کسی بھی ماہر سے یہ معلومات لے لینی چاہیے، اس سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں یہ فورتھ ہاؤس کنڈلی کا اور اس میں مارس، یہ جو مطلب دو چیزیں ہیں نا، یعنی کہ ایک ہاؤس اور ایک پلینٹ، یہ آپ کی پراپرٹی کو شو کرتا ہے، آپ کی رہائش کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر کسی کی کنڈلی کے فورتھ ہاؤس میں کوئی بیڈ پلینٹ ہوں یعنی میلیفک ہوں، جیسے مارس، سیٹرن، راہو، کیتو وغیرہ، تو اس کے رہائشی مکان کی تعمیرات میں کوئی نہ کوئی نقص یا خامی رہ جاتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں جو صاحب کنڈلی ہوتا ہے نا، اس کو گھر میں کوئی آرام سکون نہیں ملتا، اسے زمین جائیداد سے متعلق بہت سی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور زمین جائیداد کی خریداری، اس کے علاوہ نئے گھر میں داخل ہو کر رہائش کرنے پر اسے بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، بیماریاں بھی اس کو گھیر سکتی ہیں۔ اگر فورتھ ہاؤس کا جو لارڈ ہوتا ہے وہ پلینٹ اگر وہ مطلب ڈیبلیٹیٹڈ ہو یا ریٹروگریڈ ہو یا کمبسٹ ہو، تو اس کی جو مطلب کہ جو پراپرٹی وغیرہ ہوتی ہے نا، اس میں سکھ نہیں ملتا، اس میں خوشی نہیں ملتی، بلکہ اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ تو اور یہ جو بہت بڑا نقص سمجھا جاتا ہے کہ اس کو جو بھی گھر ملے گا، رہائش ملے گی، وہ پریشانی والی بن سکتی ہے۔ اگر وہ رینٹ پہ دے گا تو وہ جو مطلب کرایہ دار ہوں گے وہ اس کو پریشان کریں گے، یا اس کی پراپرٹی پہ کوئی قبضہ ہو سکتا ہے۔ فورتھ ہاؤس اور مارس جو ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زمین سے منسوب ہوتے ہیں، آپ کی رہائش سے بھی منسوب ہیں۔ اگر فورتھ ہاؤس کا جو لارڈ ہوتا ہے یا مارس یہ کمزور ہو جائیں، یا مطلب ڈیبلیٹیٹڈ ہو جائیں، کمبسٹ ہو جائیں، ریٹروگریڈ ہو جائیں، مطلب کسی بھی طریقے سے یہ خراب اثر دیں، یا مطلب 12ویں گھر میں ہو جائیں، یا کسی دشمن پلینٹ کے گھر میں یہ مارس چلا جائے، تو بھی یہ مطلب کہ ایک پریڈکشن ہوتی ہے کہ ایسے انسان کو زمین جائیداد کا جو سکھ ہوتا ہے نا وہ نہیں مل سکتا، اور اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کو ملتی رہے گی۔ اس کے رہائشی مکان کی جو تعمیر ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے۔ فورتھ ہاؤس جو ہوتا ہے یہ اس کا مالک پلینٹ اور مارس اگر یہ تینوں نحس مطلب کہ اس میں منحوس اثرات دے رہے ہوں، تو بھی ایسے شخص کے رہائشی مکان میں تعمیر میں کوئی نقص ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بار پھر سن لیں، فورتھ ہاؤس، اس کا لارڈ اور مارس، یہ تینوں یا تینوں میں سے کوئی ایک اگر کوئی نقصان دے رہا ہے، یعنی کہ دشمن پلینٹ کے گھر میں چلا جائے، یا فورتھ ہاؤس پہ کوئی دشمن پلینٹ کا قبضہ ہو جائے، تب بھی یہ اس کی رہائش میں نقص ہوتا ہے۔ تو اس کی تعمیرات میں اس کو لازمی اس کا روحانی حل ضرور کرنا چاہیے۔
ورنہ وہ گھر میں مطلب کہ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، بے روزگاری کا شکار ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی کنڈلی کے جو 4th ہاؤس کا جو لارڈ ہوتا ہے، اس کا اگر لنک 6th ہاؤس کے ساتھ بن جائے یا 6th لارڈ کے ساتھ بن جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس گھر میں بیماری نہیں جان چھوڑے گی، بیماری پر بہت پیسہ ضائع جائے گا، تو یہ صحت کی خرابی کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھنا کہ کہیں کوئی حادثہ وغیرہ کا خطرہ تو نہیں ہے۔ اگر 4th ہاؤس اور 4th ہاؤس کے جو لارڈ ہوتا ہے اس کا 8ویں گھر یا 8ویں گھر کے جو لارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ لنک بن جائے، یعنی 4th گھر اور 4th گھر کا جو لارڈ ہوتا ہے اس کا لنک 8ویں گھر کے ساتھ بن جائے یا 8ویں گھر کے جو لارڈ ہوتا ہے یعنی مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر لنک بن جائے تو تعمیرات میں خرابی کی وجہ سے جو صاحب کنڈلی ہوتا ہے نا اس کو کوئی حادثہ یا کوئی نقصان مطلب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حادثہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، جیسے گھر میں کسی فرد کا انتقال کر جانا، کوئی الیکٹریسٹی کی خرابی کی وجہ سے کسی کو بجلی کرنٹ لگ جانا، یا وہ کسی بائک پہ جا رہا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جانا، باہر ٹریفک میں مصیبت کا شکار ہونا۔ تو کئی قسم کے جو حادثے ہوتے ہیں، ذہنی دھچکا کو پریشانی کی خبر سننا، یہ بھی ایک حادثے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ جو 4th اور 8th لارڈ جو ہوتے ہیں نا ہاؤس کے، تو ان کا لنک جو ہے یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی گھر کی تعمیر میں ایسا نقص تو نہیں کہ جس سے آپ کی پیسہ ضائع جا رہا ہو، دولت کا نقصان ہو رہا ہو۔ تو 4th گھر کا جو لارڈ ہوتا ہے اگر وہ 12th ہاؤس میں ہو یا 12th ہاؤس کا جو لارڈ ہوتا ہے وہ 4th گھر میں آ جائے، یا 4th اور 12th ہاؤس کے جو لارڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں آ جائیں، یا اس کے علاوہ 4th اور 12th کے جو لارڈ ہوتے ہیں یہ اکٹھے ایک ہی ہاؤس میں ہو جائیں، تو سمجھ لے کہ آپ کو زمین جائیداد کی وجہ سے مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ایسا جو صاحب کنڈلی ہوتا ہے نا وہ ایسے گھر میں داخل ہو کے مالی پریشانی میں مبتلا ضرور ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو پلینٹ 4th ہاؤس میں زیادہ نحس اثرات ڈالتے ہیں تو اس پلینٹ کے جو بعد اثرات سے مکان میں جو تعمیری خامی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پلینٹ کے جو منسوب معاملات ہوتے ہیں وہ ان سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پریشانی سے نجات کے لیے اس جو منحوس پلینٹ کی جو زکوٰۃ دینے سے، خیرات دینے سے، صدقہ دینے سے، یا اس سے ریلیٹڈ جو اسم اعظم کا ورد کرنے سے اس پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے نیٹل چارٹ میں 4th ہاؤس کا لارڈ اور 4th ہاؤس اور مارس ان تینوں کی پوزیشن اچھی ہے، یعنی 4th ہاؤس میں اگر کوئی پازیٹیو پلینٹ آ جائیں، یا 4th ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ اپنے دوست پلینٹ کے گھر میں ہو، یا مطلب کہ ایگزالٹڈ حالت میں ہو، یا اس کے علاوہ جو مارس ہے یہ بہت اچھی جگہ پہ چلا جائے، یا مارس اپنے دوست کے گھر میں ہو، ایگزالٹڈ ہو، تو یہ تینوں جو پوزیشن ہوتی ہے نا یہ بہت اچھی گنی جاتی ہیں۔ تو ایسے صاحب کنڈلی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جیسے داخل ہوتا ہے تو اس کو دولت ہر طرف سے ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، لمبی زندگی ملتی ہے، تو ہر قسم کی جو دنیاوی نعمتیں ہیں نا وہ اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل جو موجودہ دور چل رہا ہے اس میں ہر شخص کے دل میں ان گنت خواہشیں، تمنائیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہت کوشش لگاتار کرتا رہتا ہے۔ کئی بار اس کو اپنے مقصد میں کامیابی مل بھی جاتی ہے، لیکن کئی بار وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ہر قسم کے ہتھ کنڈے بھی اپناتا ہے، لیکن کئی دفعہ اس کے مقاصد جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوتے، یا اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ اپنی جو دلی خواہشیں ہیں وہ پوری نہیں کر پاتا۔ تو اگر ہم ان وجوہات اور رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے رہائشی مکان اور آس پاس کے جو ماحول کو دیکھ کر غور کریں کہ آپ کے جو زمین یا آپ کے گھر کے نقص اور میں کوئی نحس جو پلینٹ ہوتے ہیں نا ان کا عمل دخل لازمی ہوتا ہے، جو آپ کی کنڈلی کے حساب سے نا آپ کو سکھ آرام میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو اس رہائشی مکان کی سمت اور تعمیری جو بناوٹ دیکھ کر نا آپ اس کا کوئی نہ کوئی روحانی حل کر سکتے ہیں۔
تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن دوں گا کہ آپ کی جو رہائش ہے، آپ کا مکان ہے، اس کی سمت میں کیا کچھ ہے، آپ اور اس کا جو بناوٹ کیسی ہے، تو اس کا آپ کے اوپر کیا اثر پیدا ہو سکتا ہے، اچھا یا برا جو بھی اثر ہوگا، اور اس کا جو بھی ریمیڈی ہوتی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔